بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی طرف سے یہ پہلا آن لائن علمی و تربیتی دورہ ہے جس کا یہ 8واں درس ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب الفرق بین النصیحۃ والتعییر میں فرماتے ہیں فصل العقوبہ، سزا کے بارے میں یا سزا کا بیان۔ کس شخص کو سزا دی جا رہی ہے یہاں پر؟ یعنی اس شخص کی سزا کے بارے میں جو شخص نصیحت کے روپ میں یا نصیحت کرتے ہوئے کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو عار دلاتا ہے، تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے، اس کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اس چیپٹر میں ذکر فرمایا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وعقوبۃ من اشاع السوء علی اخیہ المؤمن وتتبع عیوبہ وکشف عورتہ ان یتبع اللہ عورتہ ویفضحہ ولو فی جوف بیتہ کما روی ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ وقد اخرجہ الامام احمد وابو داود والترمذی من وجوہ متعددہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں کو وائرل کرتا ہے اور اس کی خامیوں کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کے راز کو فاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے پردہ اٹھا لیتا ہے اور ایسے شخص کو ذلیل کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیشتر احادیث موجود ہیں جن کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر مختلف اسانید سے روایت کیا ہے۔ پچھلے درس میں یا پچھلے درس میں وہ حدیث گزر چکی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے لیکن جن کے دل مومن نہیں ہے، لا تؤذوا المسلمین لا تؤذوا المؤمنین، مومنوں کو اور مسلمانوں کو اذیت نہ دو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو، فإنہ من یتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف بیتہ، اور اللہ رب العالمین جس شخص کے راز کو فاش کرنا چاہے تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سزا سنائی ہی ہے ایسے شخص کے بارے میں جو شخص مسلمان کی غلطیوں کو تلاش کرتا ہے اور اس کی غلطیوں کو سوشل میڈیا پر یا کہیں پر بھی وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وأخرج الترمذی من حدیث واثلة بن الأسقع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وقال حسن غریب۔ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتة بأخیک، اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، فیعافیہ اللہ ویبتلیک، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مسلمان کو اس مصیبت سے نجات دلائے اور آپ کو اس مصیبت کے اندر پھنسا دے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے قاسم ابن امیہ الحدہ۔ اس راوی کو ائمہ جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس راوی کی بایوگرافی میں اپنی کتاب المجروحین کے اندر لکھا ہے
اس کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں ھذا لا اصل له من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث، اس کی سند امام ترمذی رحمہ اللہ کے یہاں موجود ہے الجامع کے اندر۔ اس کی ایک دوسری اسناد ہے جو المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، مسند الشامین جو امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، مسند الشہاب جو امام قدائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، حلیۃ الاولیاء جو ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے جن کا نام ہے عمر بن اسماعیل بن مجالد، اور یہ راوی بھی متروک ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث جو ہے حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں الموضوعات، اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ لا یصح، یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وخرج ایضا من حدیث معاذ مرفوعا من عیر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله واسناده منقطع۔ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے گناہ کی وجہ سے عار دلائی تو وہ خود اس گناہ کے اندر موت سے پہلے مبتلا ضرور ہوگا۔ اس کے بعد خود حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے۔ یہ حدیث پچھلے درس میں یا اس سے پہلے گزر چکی اور اس کی تخریج بھی گزر چکی، اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ اس حدیث کی اسناد میں دو علتیں ہیں۔ ایک تو محمد ابن الحسن ابن یزید راوی ہے، حدیث کے راوی ہیں جو کہ متروک ہیں، ضعیف جدہ ہیں، اور دوسری علت جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ سند منقطع ہے۔ کیوں منقطع ہے؟ اس کی وجہ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے آئی کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں خالد ابن معدان، یہ روایت کرتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، لیکن خالد ابن معدان نے اس حدیث کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے سنا ہی نہیں، اس لیے کہ خالد ابن معدان کی وفات 100 ہجری کے بعد ہوتی ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات طاعون عمواس میں شام کے اندر سن 18 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے خالد ابن معدان نے نہیں سنا اس حدیث کو۔ خالد ابن معدان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے بھی بعض حدیثوں کو نہیں سنا۔ ان کی وفات تقریباً سن 60 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی سن 50 ہجری کے بعد جن صحابہ کی وفات ہوتی ہے ان صحابہ سے خالد ابن معدان رضی اللہ رحمہ اللہ کا لقاء ثابت نہیں ہے، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا لقاء کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے جبکہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات سن 18 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر حدیث کی جو سند ہے وہ منقطع ہے، اور حدیث کے ضعیف ہونے کی دو علتیں ہیں جن کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال الحسن كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتلي الله به۔ امام حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو شخص کسی بھی شخص کو اس کے گناہ کی وجہ سے عار دلاتا ہے، ایسے گناہ کی وجہ سے جس گناہ کا وہ ارتکاب پہلے کرتا تھا لیکن اب اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ شخص اس کے گناہ کا نام ذکر کرتے ہوئے یا اس کے گناہ کو لے کر اسے عار دلاتا ہے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود ایسے شخص کو اس گناہ کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہے، ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، اور صغار تابعین کی عموماً جو روایتیں اور حدیثیں ہوتی ہے وہ کبار تابعین سے ہوتی ہے۔ تابعی یعنی وہ شخص جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان کی شاگردی اختیار کی، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تو صغار تابعین یعنی چھوٹے تابعین، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا شمار صغار تابعین میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی اکثر روایتیں کبار تابعین سے صحابہ سے نہیں ہیں۔ بہت کم صحابہ کو انہوں نے پایا اور بہت کم صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے۔ عام طور پر ان کی جو روایتیں ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، وہ کبار تابعین سے ہوتی ہے، اس بنیاد پر ان کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے۔
اگر مان لیا جائے کہ حسن بن ابی الحسن بصری رحمہ اللہ کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے اور ان کی عام طور پر روایتیں کبار تابعین میں ہوتی ہے، تو یہ بھی جو روایت ہے جو ذکر کرتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کہنے والے کبار تابعین ہو سکتے ہیں یا صحابہ ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تعلق سے جو حدیث مروی ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی کو عار دلاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین اسی گناہ میں اس کو مبتلا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تعلق سے جو روایتیں ہم اور آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ روایت ضعیف ہے، وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے، اور تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بسا اوقات کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کو اس کے توبہ کیے ہوئے گناہ پر اسے عار دلاتا ہے اور بعد میں خود اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی معصوم اور بے گناہ شخص پر کوئی الزام لگاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی زنا کا الزام لگا دے یا کوئی چوری کا الزام لگائے، مرنے سے پہلے خود وہ چوری کرتا ہے، مرنے سے پہلے خود وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو انما الجزاء من جنس العمل، یہ جو قاعدہ ہے جس کو اہل علم مانتے آ رہے ہیں کہ بسا اوقات سزا جو دی جاتی ہے جس ٹائپ کا عمل ہوتا ہے، جس ٹائپ کا انسان کا کردار ہوتا ہے، اسی ٹائپ کی اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ بات تجربے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے، اور خود ہم نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے، اور ہم نے بھی ایسے واقعات ہمارے اپنی زندگی میں گزر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں نے فلاں پر الزام لگایا، جھوٹ بات گھڑی اس کے خلاف، اور بعد میں لوگوں نے پایا کہ وہی شخص ایسا کر رہا ہے، وہ شخص تو بالکل بری تھا، بے گناہ تھا، لیکن یہی شخص ایسا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل علم کا اور اچھے لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی کے خلاف وہ اتہام بازی کرے، کسی کے خلاف وہ ایجنڈا چلائے، اور یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے جس سے اس نے توبہ کی ہے عار دلائے یا اس کے ذریعے سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں گے سلف صالحین کو کہ سلف صالحین اہل بدعت پر رد کیا کرتے تھے، ان کی بدعت کی تردید کیا کرتے تھے۔ جب اہل بدعت پر رد کیا کرتے تھے تو بسا اوقات اہل بدعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے کیریکٹر انتہائی خراب ہوتے تھے، جن کے اخلاق بالکل گھٹیا قسم کے ہوتے تھے، لیکن جب اہل علم رد کرتے تھے تو ان کے اخلاق کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، ان کے وہ گناہ جن کا تعلق ان کی ذات سے ہے ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ یہ طریقہ سلف صالحین کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں رد کرنے میں اور باطل کی تردید کرنے میں ان سے زیادتی نہ ہو جائے، اور ان کی جو پرسنل غلطیاں ہے یا گناہ ہے ان کو اگر چھیڑا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور خود ہم کو ان گناہوں میں مبتلا کر دے۔ اس بنیاد پر سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی اہل بدعت پر وہ رد کیا کرتے تھے تو رد علمی اور منہجی ہوا کرتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی انتہائی فاسق و فاجر ہے جس کے پاس فسق معول بھی ہے، یعنی بدعت بھی ہے، فسق ظاہر بھی ہے، بالکل فاسق و فاجر قسم کا انسان ہے اور بدعتی بھی ہے، اور اس کا فسق بالکل ظاہر ہے جو کرمنل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتی بھی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں سلف صالحین اس کے اخلاق کا بھی ذکر کرتے تھے کہ بدعتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اور کیریکٹر بھی بہت زیادہ برے ہیں۔ جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر جب بایوگرافی ذکر کرتے ہیں اہل علم کی بھی اور بدعتیوں کی بھی، بدعتیوں میں جو ائمۃ الضلال تھے، یعنی بڑے قسم کے جو لوگ تھے، ہائی پروفیشنل جو بدعتی تھے، تو ان کی بایوگرافی ذکر کرتے ہیں، ان کی پوری سوانح ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات ان کا جو برا کیریکٹر ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ کب؟ اس وقت جب کہ وہ اپنے برے کیریکٹر سے بھی مشہور ہو۔ مثال کے طور پر جہم ابن صفوان، یہ ایک بدعتی شخص تھا، اور اس نے دین کے اندر بدعت کا طوفان لے کر آیا، یہ مشہور شخصیت ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی بایوگرافی امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھی، تو اس کے تعلق سے لکھا کہ ایک ہندوستان کا فلسفی آدمی تھا، فلسفی شخص تھا، جس سے جہم ابن صفوان نے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، اور ڈیبیٹ ہار گیا اور مرتد ہو گیا اپنے دین سے۔ وہ مسلمان تھا جہم ابن صفوان، لیکن بدعتی تھا، اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد 40 دن تک تقریباً اس نے نمازیں بھی نہیں پڑھی،
یہ سب باتیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے سیر و اعلام نبلاء کے اندر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جاحد المعتزلی ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، عربک لٹریچر کے ماہر، لیکن انہوں نے اہل اعتزال کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ بدعتی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی فاسق و فاجر قسم کا آدمی تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے کان ماجنا قلیل الدین، کہتے ہیں کہ انتہائی فحش آدمی تھا اور اس کے پاس دین کے اندر رقت تھی، دین بہت کم تھا، لہو نوادر، اور اس کے نوادر وغیرہ کافی مشہور ہے، اور اس کا آپ اگر ترجمہ پڑھو گے تو انتہائی عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا، اور صراحت کے ساتھ اپنے فسق اور فجور کا وہ اظہار کیا کرتا تھا۔ البتہ اس نے جو علم امت کو دیا ہے اس علم سے لوگوں نے فائدہ ضرور اٹھایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اہل بدعت پر رد کرتے ہوئے اہل علم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بدعتی میں سے اگر کسی کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق انتہائی خراب ہے تو وہ رد کرتے ہوئے اور بدعت کی اور باطل کی تردید کرتے ہوئے اس کے کیریکٹر کا ذکر نہیں کرتے، الا ہے کہ اگر کوئی اپنے برے اخلاق سے بہت زیادہ مشہور ہو تب اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُرْوَى مِنْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ الْبَلَاءُ مُؤَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کی سند ضعیف ہے۔ خود حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ البلاء موکل بالمنطق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں بسا اوقات انسان کی زبان درازی کی وجہ سے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں فلو ان رجلا عیر رجلا برضاع کلبۃ لرضعہ، اس کا ترجمہ کس نے اس طرح کیا، اگر کوئی کسی کو کتیا کو پالنے پر بھی طعنہ مارے گا تو وہ خود اس کام میں مبتلا ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو عار دلائی کہ وہ کتے کو پال رہا ہے، اس بنیاد پر اس کو عار دلائی جا رہی ہے تو مرنے سے پہلے وہ بھی خود کتے کو پالے گا اور کتیا کو پالے گا۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کو ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اخبار اصفہان کے اندر روایت کیا ہے، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر روایت کیا ہے، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کی دوسری بھی سندیں ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن ان دونوں کی بھی حدیثیں ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اللآلی والمصنوعہ کے اندر نقل فرمایا ہے، زرقانی نے مختصر المقاصد الحسنہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ امام صغانی رحمہ اللہ نے الدر الملتقط کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو اس قسم کی جو روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آزمائشیں اور مصیبتیں بسا اوقات بولنے کی وجہ سے آتی ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے مصیبت کو دعوت دیتا ہے، تو اس قسم کی جو حدیثیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ موقوف ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ قول اس طرح ہے، فرماتے ہیں البلاء موکل بالقول، کہ مصیبتیں اور پریشانیاں بسا اوقات انسان کی زبان درازی سے آتی ہے۔ اس اثر کو اور اس موقوف روایت کو بعض اہل علم نے صحیح قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ مصیبتیں انسان اپنی زبان سے جب اس کو دعوت دیتا ہے تو مصیبتیں اٹھ کر چلی آتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں اور کچھ قصے ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات مصیبتیں انسان خود اپنی زبان سے ان کو دعوت دیتا ہے اور مصیبتیں چل کر آتی ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو آپ یاد کریں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیمار شخص کی عیادت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس شخص کو بخار تھا، بہت زیادہ بخار تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ جو بخار ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہ تمہارے گناہوں کو پاک صاف کرے گی، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تو اس شخص نے کہا بل حمی تفور علی شیخ کبیر کیما تزیرہ القبور۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ، بہت زیادہ مجھے بخار ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اتنا زیادہ بخار ہے کہ یہ بخار مجھے قبر میں لے جا کر رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فنعم اذن، ٹھیک ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث کے آخر میں زیادتی امام طبرانی رحمہ اللہ کے اندر، امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے کہ فأصبح الأعرابی میتا، کہ وہ جو اعرابی شخص تھا، دیہاتی شخص تھا، وہ شخص مر گیا۔ تو اس شخص کو بخار تھا، اس شخص نے مصیبت کو اپنی زبان سے دعوت دی اور مصیبت خود چل کر آئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی، اور وہ شخص اس کے بعد مر گیا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی زبان سے مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلان اللغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی بعض الآثار البلاء موکل بالقول وهو مع هذا من امثالهم السائر۔ کہتے ہیں کہ بعض آثار میں صحابہ سے یہ مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسا اوقات مصیبتیں انسان کی زبان درازی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیثیں اور یہ جو آثار وغیرہ ہیں سب کے سب ضعیف ہے، تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ عرب کے یہاں پر یہ مقولہ بالکل مشہور ہے اور ثابت ہے، یہ ثوابت میں سے ہے کہ مصیبتیں جو ہے بسا اوقات انسان کی زبان درازی سے آتی ہیں۔ البتہ یہ قاعدہ متردہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت کو اپنی زبان سے دعوت دیتا ہے تو وہ مصیبت چل کر آئے گی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا اور بعد کے ادوار میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان مصیبت کو دعوت دیتا ہے اور مصیبت چل کر آتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تحفۃ المودود باحکام المولود کے اندر کئی ایسے واقعات اور قصے نقل کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات مصیبتوں کو اپنی زبان سے دعوت دیتا ہے اور مصیبتیں چل کر آتی ہیں، اور اس تعلق سے سلف صالحین سے بہت سارے آثار وغیرہ موجود ہے، جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولما ركب ابن سیرین الدین وحبس به قال انی اعرف الذنب الذي اصابني هذا عيرت رجلا منذ 40 سنه فقلت له يا مفلس۔ کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ پر ایک مرتبہ بہت زیادہ قرضہ ہوا، اتنا زیادہ قرضہ ہو گیا کہ ان کو جیل میں جانا پڑا۔ جیل میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا کیا۔ 40 سال پہلے جو انہوں نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جانتے ہو کہ میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آن پڑی ہے، کیوں میں اتنا زیادہ قرض میں مبتلا ہو گیا اور مجھے جیل جانا پڑا۔ 40 سال پہلے میں نے ایک شخص کو عار دلائی تھی، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، بالکل غریب تھا، میں نے کہا تو تو مفلس ہے، تو تو فقیر ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، میں نے اسے عار دلائی، آج یہ نتیجہ ہوا کہ آج میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، اور حالت یہ آن پڑی اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے تابعی ہونے کے باوجود انہیں جیل میں ڈالنا پڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عار کی سزا ہے، عار کا نتیجہ ہے، یہ عار کا نتیجہ ہے۔ اس چیپٹر کے اندر جو بات حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ عار کی سزا کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو عار دلاتا ہے نصیحت کے روپ میں کہ وہ اس شخص کو نصیحت کرنے جا رہا ہے، لیکن 4 لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے عیوب کو ذکر کر رہا ہے، یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے، یہ عار دلانا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں گزرا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے، دوسری سزا تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے خود اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا واقعہ گزر چکا، اور اس کے علاوہ دیگر قصے اور واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات کسی شخص پر تہمت لگاتا ہے یا کسی شخص کو اس کے کیے ہوئے گناہ جن سے اس نے توبہ بھی کر لیا ان گناہوں پر اسے عار دلاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فصل فی التعییر، عار دلانے کا بیان۔ فرماتے ہیں کہ ومن اظہر التعییر اظہار السوء واشاعته في قالب النصح وزعم انه انما يحمله على ذلك العيوب اما عاما او خاصا وكان في الباطن انما غرضه التعيير والاذى فهو من اخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. هكذا عندنا في النسخة التي بين أيدينا، لكن النسخة التي كان عند شيخنا محمد بن عبد الهادي وهو الذي صوب فقال ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. هكذا قال شيخنا حفظه الله تعالى وهو الذي يراه والله تعالى عالم. فرماتے ہیں کہ ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح، کہ جو شخص کسی کو عار دلاتا ہو اور اس کی برائی کو یا اس کے عیوب کو وائرل کرتا ہوں لیکن نصیحت کے قالب میں، یعنی بڑی چالاکی کے ساتھ، ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی کو نصیحت کر رہا ہے، نصیحت کا یا ناصح کا روپ دھار کر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کو وہ ذلیل اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں باطن میں، دل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو عار دلائی جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ بڑی چالاکی اس کے ساتھ اچھے اسلوب میں اور اچھے ڈھنگ سے کسی کی برائی کو یا کسی کے گناہ کو وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو عار دلائی جائے اور فلاں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ایسا شخص ان منافقوں میں سے ہے جن کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ مذمت بیان فرمائی۔ یہ بات پچھلے درس کے اندر گزر چکی کہ انسان اگر کسی کی برائی یا کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی گناہ اگر وہ کرتا ہے، اگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور چار لوگوں کے سامنے جو لوگ اس کے گناہ کو نہیں جانتے اس گناہ کو ان کے سامنے واضح کرتے ہوئے اگر کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے تو یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے، یہ عار دلانا ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور یہ بالکل واضح ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے نصیحت کرتے ہیں اور کسی کو ذلیل کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ چار لوگوں کے سامنے اس کو سنا رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے اس کے منہ پر، اس کا مقصد کیا ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان بہت اچھی ہوتی ہے، بہت میٹھی زبان ہوتی ہے، بہت پیاری زبان ہوتی ہے، اسلوب بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ایسے شخص کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ان منافقوں میں سے ہے جن کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مذمت بیان فرمائی۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی ذم من اظہر فعلا وقولا حسنا واراد به التوصل الى غرض فاسد يقصده في الباطن۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے جو بظاہر تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس اچھے کام کے ذریعے سے اور اس بھلی بات کے ذریعے سے اس کا مقصد انتہائی گھٹیا مقصد ہوتا ہے جو وہ اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے۔ یعنی کام دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور بات جو وہ کہہ رہا ہے دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اندر مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل میں انتہائی گھٹیا قسم کا مقصد ہوتا ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کے خلاف ایجنڈا چلانا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صفت کو نفاق کی صفت قرار دیا ہے، اور سورہ براءہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی عزت کو تار تار کیا اور ان سے پردہ ہٹایا، ان کے راز کو افشا کیا، اور ان کی جو اس قسم کی خوبیاں تھی، اس قسم کے اوصاف تھے، ان کا جو نفاق تھا اس کو بالکل واضح کر کے رکھ دیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائے، مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کفر کی باتیں کی جائے. منافقوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجد بنا ڈالی، ایک نیک کام کیا، بظاہر تو نیک کام ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. مقصد کیا ہے؟ کفر کی باتیں کی جائے. مقصد کیا ہے؟ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں پھوٹ ڈالا جائے. مقصد کیا ہے؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے مخالفت کرتے آ رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. یہ مقصد ہے. اس مقصد کے تحت انہوں نے قباء کے قریب ایک مسجد بنائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، جان لو کہ یہ آپ کے پاس آئے گے اور قسم کھائے گے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے جو ارادہ کیا ہے وہ خیر کا ارادہ کیا. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کچھ منافق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے. قباء میں رہا کرتے تھے. قباء کے قریب ہی انہوں نے ایک مسجد بنائی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے ایک بڑا نیک کام کیا ہے، ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اور اس مسجد کے اندر نماز پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے تو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ان لوگوں کے مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے. مسجد بنا رہے، اتنا بڑا نیک کام اور اتنا بڑا کام، اتنی محنت والا کام، پیسوں والا کام، محنت والا کام کر رہے ہیں، لیکن پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا، مقصد ہے کہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنا. اللہ رب العالمین نے اس مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور کہا کہ ان منافقوں کا یہی مقصد ہے، اور پھر فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں نماز نہ پڑھنا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا کہ اس کے قریب جو قباء کی مسجد ہے جہاں کے لوگ بڑے پاک باز ہیں، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس میں نماز پڑھنا، لیکن ان کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا. پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھایا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا اور پھر اس مسجد کو ڈھایا گیا. تو میرے بھائیوں، بظاہر میں تو یہ کام بڑا اچھا لگتا ہے، نصیحت والا کام، رد والا کام، باطل کی تردید والا کام. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو تردید کرنے والا ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، بڑا نیک کام کر رہا ہے، لیکن بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد بالکل باطل ہو، بالکل اسی طرح جس طرح ان منافقوں کا مقصد انتہائی گھٹیا تھا اور ان کا کام بظاہر دکھنے میں بڑا نیک تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط طریقے سے خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، پھر بعد میں ان کا مقصد خیر کا مقصد نہیں ہوتا، شر ہی مقصد ہوتا ہے. اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کافی مشہور ہے جس کو امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے یحییٰ بن عمرو بن سلمہ کے طریق سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عمرو بن سلمہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ظہر کی نماز سے پہلے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نکلے گے گھر کے باہر، پھر ساتھ میں مسجد جائیں گے. تو اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد چلے گئے یا پھر وہ نکلے نہیں گھر سے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ گھر سے نہیں نکلے.
کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خود ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو ہم سب کھڑے ہو گئے، یعنی ان کو سلام کرنے کے لیے، مصافحہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد کے اندر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، میرا دل تو اس پر مطمئن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ خیر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو خود چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو مسجد کے اندر کچھ حلقے لگے ہوئے ہیں، یعنی لوگ راؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر حلقے کے اندر ایک آدمی ہے، اور سارے لوگوں کے پاس کنکری ہے، جس کو ہم تسبیح وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو لیڈر ہے ہر حلقے کا، وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سب لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، سب لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے ان سے کیا کہا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما قلت لهم شيئا انتظار رأیک، کہ میں تو تمہاری رائے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ جو فتویٰ دے گے، جو بھی حکم کرے گے، جو آرڈر کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو فقیہ ہے، جو عالم دین ہے، جو صحابی رسول ہیں، لیکن اس قسم کے جو معاملے ہوتے ہیں اس کو لوٹا رہے ہیں بڑے عالم دین کے پاس، کوفہ کے فقیہ کے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ طریقہ ہے اہل علم کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی رائے دیں گے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو تو ان سے کہنا چاہیے تھا کہ اے لوگو، تم اپنی برائیاں گننا شروع کرو۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اور ایک حلقے کے پاس آئے، وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے، اور پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ کنکریہ ہے، اور ہم بس گن رہے ہیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنی برائیوں کو گنو، اس لیے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم نے کوئی اچھائی کی ہے اور واقعی وہ صالح عمل ہے تو وہ عمل برباد نہیں ہوگا، لیکن یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کو کیا ہو گیا کہ اتنے جلدی ہلاک ہو گئے۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی تعداد میں موجود ہے، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کپڑے ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے جو برتن ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں، اور اتنے جلدی لوگ گمراہ ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو ایسا ہے، یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت یافتہ تھے، یا تم ہدایت یافتہ ہو، ان سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو، یا پھر ایسی بات ہے کہ تم نے گمراہی کا راستہ کھول رکھا ہے، ایک بدعت کو ایجاد کر دی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، لیکن یہ طریقہ کبھی بھی نہیں اپنایا جو طریقہ تم لے کر آئے ہو۔ یا تو تم نے گمراہی کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے، یا ایسا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو گئے اور ان سے زیادہ تم نیک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم تو بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا فکم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے بھلائی چاہنے والے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی تک پہنچ نہیں پاتے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو ایک حدیث سنائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، نہ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اکثریت انہی لوگوں میں سے، یعنی اشارہ تھا خوارج کی طرف۔ عامر بن سلمہ جو حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں رأینا عامة اولئک الحلق یطاعنوننا یوم النہروان مع الخوارج، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس حلقے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ
ہمیں قتل کرنے آئے تھے خارجیوں کے ساتھ نہروان کی جنگ میں۔ نہروان کی جنگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت اور خارجیوں کے درمیان ہوئی تھی، تو اس میں جن لوگوں نے خارجیوں کا ساتھ دیا تھا یہی بھلے لوگ تھے جو دکھنے میں بڑے معصوم تھے اور جو کام کر رہے تھے بڑا اچھا کام دکھنے میں کر رہے تھے، لیکن پیچھے مقصد کیا ہے؟ سب خارجی قسم کے لوگ، تڑی پار لوگ، ایک دم تحریکی ذہنیت رکھنے والے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھڑ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو میرے بھائیوں، بسا اوقات انسان ظاہر میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن باطن میں اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو صفات اللہ رب العالمین نے گنائی ہے، یہودیوں کی جو صفات گنائی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر میں کچھ اور کرتے ہیں اور چھپاتے کچھ اور ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقال تعالی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں کہ اس چیز پر ان کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، کام تو کرتے نہیں ہے لیکن کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور جو کرتوت انہوں نے گناہونی حرکتیں کی ہیں اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسے لوگوں کے بارے میں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا مت سمجھیے کہ یہ لوگ عذاب سے چھٹکارا پائے گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما آتوا من كتمانه وما سألهم عنه كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، تو ان یہودیوں نے جواب کچھ اور ہی دیا۔ سوال کسی چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بڑے اپنے کرتوت پر اترانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو بیوقوف بنا دیا، سوال کچھ اور کیا تھا اور کچھ اور جواب دیا، اور جو حقیقت تھی اس کو بھی ہم نے چھپا لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں تو ایسا مت سمجھیے کہ یہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقوں کے سلسلے میں نازل ہوئی، وہ منافق کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے تو یہ خود مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور خوش ہوتے کہ بھائی ہم لوگ جنگ میں نہیں گئے، لہذا ہم لوگ بہت ساری مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہ گئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لاتے تو یہ منافق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور اعتذار پیش کرتے کہ ہمارے پاس یہ عذر تھا اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں رہے، اور پھر قسمیں بھی کھاتے، قسم کھا کر جھوٹ بات کہتے اور اعتذار پیش کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاف بھی کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پسند بھی کرتے تھے کہ جنگ میں تو شریک نہیں ہے، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے اس کام پر ان کی تعریف کی جائے، کام نہیں کیا اور کریڈٹ لینا چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کام پر تعریف سننا چاہتے ہیں، اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْخِصَالُ خِصَالُ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ یہ جو خصلت ہے، یہ جو عادت ہے، یہ یہودیوں کی اور منافقوں کی عادت ہے۔
اب یہاں پر آیت کریمہ ایک ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منافقوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اور دونوں حدیثیں صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات پیش آئے ہو اور دونوں کے سلسلے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، کہ ایک واقعہ جو یہودیوں کا تھا وہ بھی پیش آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا زمانہ تھا تو دوسرا واقعہ بھی پیش آیا، اس طرح دونوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ یہودیوں اور منافقوں دونوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اسی لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خصلت ہے، یہ جو عادت ہے، یہ یہودیوں کی اور منافقوں کی عادت ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَن يُظْهِرَ الْإِنسَانُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَهُوَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ظَهَرَ عَلَيْهَا حَسَنٌ وَمَقْصُودُهُ بِذَلِكَ التَّوَسُّلُ إِلَى غَرَضٍ فَاسِدٍ فَيَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنِ وَيَتَوَسَّلُ هُوَ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ الْفَاسِدِ الَّذِي هُوَ أَبْطَنَهُ ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخدع۔ کہتے ہیں کہ یہ عادت تو یہودیوں اور منافقوں کی ہے۔ کون سی عادت؟ کہ انسان ظاہر میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے گلوریفائی کرتا ہے، بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، دیکھو میں فلاں کو نصیحت کر رہا ہوں، کتنے اچھے اسلوب میں اور میٹھے انداز میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بھلے کام کی آڑ میں اور اس اچھے کام کی آڑ میں اس کا مقصد انتہائی گھٹیا ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھلا کام جو دکھنے میں بھلا لگ رہا ہے، جو دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، اس پر اس کی تعریف بھی کی جائے، اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں جو ٹارگٹ لیا پھرتا ہے کہ فلاں کو ذلیل کیا جائے، فلاں کو ٹارگٹ کیا جائے اور فلاں کو عار دلائی جائے، تو وہ ٹارگٹ بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن باطن میں اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو حیلہ وہ اپناتا ہے، جو مکر اور فریب اپناتا ہے، اس مکر و فریب سے اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، سوشل ورک کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، لیکن پیچھے مقصد اس کا کچھ اور ہی، تو اس پر اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اور تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقصد ہے، ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں من كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد۔ کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو اور جس کی یہ عادت ہو تو وہ اس آیت کریمہ کا حقدار ہے، فهو متعود بالعذاب العلیم، تو وہ دردناک عذاب کا بھی مستحق ہے۔ جو شخص اس قسم کی حرکت کرتا ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب میں کسی کو نصیحت کرنے کے اسلوب میں نصیحت نہیں کرتا بلکہ اس کی فضیحت کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ صفت منافقوں کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ہے۔ اور جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے منافقوں اور یہودیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، لیکن سبب اگرچہ خاص ہو لیکن آیت کے اندر عموم پایا جاتا ہے، لہذا سارے لوگوں کو یہ آیت شامل ہے۔ جو بھی یہودیوں کا یہ کام اپنائے گا یا یہودیوں کی اس صفت کو اپنائے گا یا منافقوں کی اس صفت کو اپنائے گا، وہ اس آیت کریمہ کا حقدار ہوگا اور عذاب علیم کا، دردناک عذاب کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔